بیوی کی بددعا بھی، جب آپ نے کسی بیوی کو طلاق دے دیا یا طلاق نہ بھی دے کر گھر میں رکھا اور گھر میں رکھ کر کسی اور کے ساتھ الجھے ہوئے ہو، فون پر آتے ہو تو اسی فون پہ لگے رہتے ہو، میسج کرتے رہتے ہو، بات کرتے رہتے ہو، وہ تڑپتی رہتی ہے، وہ سسکتی رہتی ہے۔ جو بیوی آپ کے نکاح میں ہے اس کا صرف آپ پر حق ہے اور آپ ہی پر حق ہے، آپ کو چاہیے کہ اس کا حق ادا کریں۔ یاد رکھنا، میں نے نماز کی فضیلت بتائی، اگر نفل نماز پڑھنے کی وجہ سے بیوی کے حقوق میں ادا کرنے میں کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا نفل نماز راتوں کو مت پڑھو نفل نماز، اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارو۔ رات میں مصلی پر رات میں نفل نماز پڑھ کر مصلی پر رات گزارنے سے بہتر ہے کہ اپنی بیوی کے بستر پہ رات گزارو، وہ مصلی پر نفل نماز سے بہتر ہے، نفل عبادت سے بہتر ہے۔ اب آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، ان جوانوں کو پوچھنا چاہتا ہوں جو رات کے 3 بجے تک محلوں میں بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں، بیویوں کو تڑپاتے ہیں، موبائل میں گھر میں جا کر لگے رہتے ہیں، بیویوں کو تڑپاتے ہیں۔ نادان، اپنے مذہب کا حسن و جمال دیکھ، اپنے مذہب کی خوبصورتی دیکھ۔ اگر نفل عبادتیں تجھے بیوی کے حق سے روکتی ہے تو تجھے نفل پڑھنے سے روک دیا گیا، تو جو موبائل گیم، جو موبائل یوٹیوب، جو موبائل فیس بک تجھے بیوی سے دور رکھے، آخر کس نے تجھے اجازت دے دی اس کی؟ اس لیے بیوی کا مکمل حق ادا کرو، بیوی کے پاس مکمل ٹائم دو، اس کو پورا وقت دو، ورنہ جہنم کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب آپ بتاؤ، جو بیوی کو ایک بار گالی دے دے اس کی پہاڑوں جیسی نیکیاں برباد ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آج کل ماں باپ کے ساتھ بھی یہی حال ہے، ماں باپ انتظار کرتے ہیں میرا بیٹا آئے گا، میری خیریت پوچھے گا، مجھ سے بات کرے گا، میرے حالات پوچھے گا۔ آپ کو پتہ ہے جیسے پیاسا پانی کا انتظار کرتا ہے، توجہ کرنا، یہ میرے دل کا درد ہے۔ آپ میں کے بھی بہت سے ماں باپ ہوں گے یا ماں باپ بننے والے ہوں گے، اس سے پہلے کہ تمہاری اولاد جوان ہو جائے ایک فقیر کی بات پہ توجہ دو۔ پیاسا جیسے پانی کا انتظار کرتا ہے، بوڑھے ماں باپ ویسے اپنے بچوں کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ آ کر ہمارے پاس صرف بیٹھ کر پیار کی بات کر لیں۔ مگر برا ہو موبائل گیمز کا، برا ہو غلط دوستوں کی صحبت کا، ہمیں اپنے ماں باپ کی خیریت پوچھنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ سب سے مسکرا کر باتیں ہو رہی ہے، ماں باپ انتظار کرتے ہیں، ماں باپ خود سے فون کرتے تو فون اٹھاتے بھی نہیں ہیں۔ یاد رکھنا، یہ نعمت بہت جلدی ختم ہونے والی ہے۔ جس دن ماں باپ مر کر قبر میں چلے جائیں گے اس دن تڑپو گے، پچھتاؤ گے، ان سے بات کرنے کے لیے تم تمنائیں کرو گے، لیکن وہ صورت پھر تمہیں خواب میں بھی نظر نہیں آئے گی۔ اگر ان کی قدر کرنا ہے تو جیتے جی قدر کر لو۔ کیا جاتے ہیں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ماں باپ کے پاس بیٹھنے سے، ان کا دل خوش کرنے سے، ان کے ساتھ کھیل کود کرنے سے؟ سب کو ٹائم دیتے ہو، ماں باپ کو ٹائم نہیں دیتے۔ اور آج کل تو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، جو فلم والے کریں گے ہم بھی کریں گے۔ سنا ہے دوستوں سے کہ آج کا دن مدر ڈے تھا۔ مدر ڈے میں کیا تیر مارا تو کہا کہ موبائل کی ڈی پی پر ہم نے ماں باپ کی تصویر رکھ دی۔ میں کہا بس اتنا ہی؟ مدر ڈے 365 دن میں سے ایک دن اور قوموں کے لیے آتا ہے، ہمارے لیے ہر دن مدر ڈے ہے۔ ہر دن نہیں، ہر لمحہ مدر کا لمحہ ہے، فادر کا لمحہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا اس کی نماز زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے جو نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرتا۔ جو مذہب نماز میں ماں باپ کو یاد کرنے کا حکم دیتا ہے، جو نماز ماں باپ کے مغفرت کی دعا نماز کے بعد کرنا لازم قرار دیتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ اس کی مال میں برکت ہو وہ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرے، جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو وہ اپنے ماں باپ پہ خرچہ کیا کرے۔ مسلمانوں بتاؤ 365 دن میں ایک دن مدر ڈے نہیں، ہمارے نبی نے ہر دن ہر لمحہ ہمارا ماں باپ کے نام کر دیا ہے۔ صرف موبائل کے ڈی پی پر فوٹو رکھنے کی بنیاد پہ، فیشن کی بنیاد پر کوئی کام نہیں بنے گا، بلکہ اپنے ماں باپ کو ہر لمحہ یاد کر،
اگر وقت کی مجھے نزاکت نہ ہوتی تو مجھے ایک خوبصورت بات یاد ہے. میرے سچے نبی، میرے آقا، وہ آقا جس کی خوشی اللہ چاہتا ہے. اگر آپ کی توجہ ہے، ان کی خوشی اللہ چاہتا ہے، ان کی اداؤں پر قرآن اترتا ہے. وہ بھی ہر لمحہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہیں. جس کا ذکر عبادت، توجہ کریں، جس کا ذکر عبادت ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کے لیے قرآن کہتے ہیں، وہ نبی بھی اپنے ماں باپ کو یاد کرتے، اپنے ماں باپ کو یاد کرتے، اپنے ماں باپ کو یاد کرتے تھے. لمحہ لمحہ ہر پل یاد کرتے تھے. ہم بھول گئے ماں باپ کو، بلکہ کبھی کبھی تو ماں باپ کی یاد آتی تھی تو حضور رو بھی پڑتے تھے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. ایک دن مغرب کی نماز پڑھ کے مسجد نبوی کے کونے میں جلوگر ہیں، اچانک آنسوؤں کی لڑیاں رخ انور پر بہتی ہوئی نظر آتی ہے. صحابہ کرام نے دیکھا، پوچھا آقا کیوں رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا آج مجھے میری امی جان حضرت آمنہ کی یاد آ گئی ہے، اس لیے آنکھوں میں آنسو ہے. سوچو ماں کتنا قیمتی سرمایہ ہے کہ جانے کائنات، روح کائنات محمد الرسول اللہ کو بھی جب امی کی یاد آتی ہے تو میرے آقا رو پڑتے، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آتے. جب صحابہ نے یہ سنا تو سن کر صحابہ بھی رو پڑے، سب رونے لگے. آقا امی کی یاد آ گئی، ماں کی یاد آ گئی، سب رو، کیونکہ نبی کی امی جان تھی ایسے، بہت چھوٹی عمر میں بیوہ ہوئی تھی اور بہت چھوٹی عمر میں دنیا سے چلی بھی گئی تھی. کل ملا کر کے 18 یا 19 سال کی عمر میں ان کا وصال ہو گیا تھا. اور نبی کے ابو جی تو ابھی چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے کہ سرکار عبداللہ کا وصال ہو گیا. آقا فرماتے مجھے میری امی سیدہ آمنہ کی یاد آ، اماں آمنہ یاد ہے. صحابہ رو پڑے. جب روتے روتے افاقہ ہوا تو آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، اگر آج میری امی حضرت سیدہ آمنہ حیات ہوتی، آج میری امی سیدہ آمنہ حیات ہوتی، جس کے دل میں کوئی جائز مراد وہ مراد لے لے، کیونکہ نبی کی امی جان کا ذکر آ گیا. خدا کی عزت کی قسم، جو دعا کی قبولیت میں دیر ہوتی ہو، نبی کی امی جان اور ابو جی کا وسیلہ لے کر کے دعا کرنا، پھر دیکھنا دعا کیا اثر دکھاتی ہے. ہائے ہائے، نبی جیسا کوئی نہیں، ان کے ماں باپ جیسا کوئی نہیں، ان کی اولاد جیسا کوئی نہیں، ان کے اصحاب جیسا کوئی نہیں، ان کے شہر جیسا کوئی شہر نہیں، ان کی مسجد جیسی کوئی مسجد نہیں، ان کا رخ جیسا کوئی رخ نہیں، ان کی زلفوں جیسی کوئی زلفوں نہیں. اللہ اکبر، ان کے خاندان جیسا کوئی خاندان نہیں، ان کی چوکھٹ جیسی کوئی چوکھٹ نہیں، ان کے مزار جیسا کوئی مزار نہیں، ان کے شہر کے بازار جیسا کوئی بازار نہیں. ان کا دربار یہ ہے کہ جو ان کے مزار پہ چلا جائے، خود کہتے ہیں من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جو میرے مزار کی زیارت کر لے اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. ان کا بازار ایک شان کا ہے. دربار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا، دربار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا. کتنا ہنسی حجاز ہے بازار مصر سے، جب سے ملا ہے دامن آنے رسول کا، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے. تڑپا دیا کسی نے مدینے کے ذکر سے، آزاد ہو گیا ہوں دو عالم کی فکر سے. آقا فرماتے ہیں سیدہ آمنہ کی یاد آ گئی، جس کی یاد کر کے نبی روئے، جس کی یاد کر کے صحابہ روئے. وہ سیدہ آمنہ جب یاد آئی آقا رو پڑے، اصحاب رو پڑے. آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اگر میری امی اس وقت ظاہری طور پر حیات ہوتی وہ کیا ہوتا؟ صحابہ نے پوچھا کیا ہوتا؟ فرمایا میں تم کو نماز پڑھا رہا ہوتا اور حالت نماز میں میری امی کو میری ضرورت پیش آتی اور میری امی مجھے آواز دیتی میرے پاس آؤ، میرے لال میرے پاس آؤ. حضور نے جو جملے کہے وہ نہیں کہتا، لیکن بہرحال یوں مفہوم کے طور پہ میرے لال میرے پاس آؤ. تو صحابہ کہتے ہیں حضور کیا ہوتا؟ آقا فرماتے میں نماز چھوڑ کر لبیک کہتے ہوئے اپنی امی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا. آپ سے پوچھتا ہوں حضور جب حج کو گئے نا، حج کو جانے سے پہلے، حج کو جانے سے پہلے جو نبی کعبے کا کعبہ ہے، جو نبی کعبے کا کعبہ ہے، حج کو جانے سے پہلے آقا علیہ السلام اپنی امی کے مزار پر گئے،
اپنی امی کے مزار پر گئے اور مزار پر جا کر جب واپس آئے تو حضور اتنا خوش تھے ماں سے مل کر، امی سے مل کے اتنا خوش تھے۔ اماں عائشہ کہتی ہے جیسے 14ویں رات کا چاند تمتماتا ہے ایسے حضور کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ میں نے کہا آقا بہت خوش ہیں آج؟ تو کہا ہاں کیوں نہ خوشی ہو، کیونکہ میں اپنی امی کے مزار پہ گیا تھا، مقام ابوا میں میرے نبی کی امی جان کا مزار ہے۔ کہا کہ میں امی کے مزار پہ گیا تھا، امی کے مزار پہ گیا تو اللہ نے مجھ سے کہا محبوب آپ کی امی کو آپ آواز دیجئے، آپ کی امی کو آپ آواز۔ نبی نے کیسے آواز دیا ہوگا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن میں تصور کرتا ہوں دو آواز، ایک تو دفن کرنے کے بعد آواز دی تھی امی جان تم کہاں چلی گئی؟ اس وقت میرے نبی کی عمر صرف 6 سال، کتنی؟ امی جان کہاں چلی گئی یہاں؟ اور کہا تھا آپ کو تو پتا ہے نا کہ تمہارے بیٹے کا کوئی نہیں ہے، تم بھی چھوڑ کے چلی گئی۔ حضرت ام ایمن نے سینے لگا کے کہا تھا اے شہزادے ایسا نہ کہو، سینے چمٹایا تھا۔ بہت طویل داستان ہے، میرا بہت پیارا سا عنوان ہے یہ نبی کی امی جان، لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں مختصر کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو کہا امی جان آپ مجھے چھوڑ کے چلی گئی، تو ام ایمن نے چمٹا لیا ایسا نہ کہو شہزادے، اور جب اپنی اونٹنی پہ بٹھایا اپنے آگے تو حضور جب مقام ابوا سے جا رہے تھے تو پلٹ پلٹ کر اپنی ماں کے مزار کو دیکھتے تھے، پلٹ پلٹ کر اپنی امی کے مزار کو دیکھتے۔ کیا ماں سے 6 سال کی عمر میں بھی اتنا پیار تھا کہ حضور پلٹ پلٹ کر۔ جب میں گیا وہاں تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ یہاں ایک سنت پر اور عمل کر لو، جب یہاں سے ٹیلے سے اترو تو پلٹ پلٹ کر دے، کیونکہ میرے نبی پلٹ پلٹ۔ پورے مجمع پہ وہ رقت طاری ہوئی، خدا کی عزت، خدا کی عزت، خدا کی عزت کی قسم، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے دنیا بھر کے ہر بڑے ولی کی مزار پہ حاضری دی، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ جو میرے ساتھ تھے وہ گواہی دیں گے، میرے بڑے بھائی قاری رضوان صاحب بلبل باغ مدینہ جو ہماری تنظیم میں بہترین نعت خواں ہمارے سینئر ساتھیوں میں سے، اور بھی احباب تھے، ہم نے غوث پاک کے مزار پہ حاضری دی۔ غوث پاک کا بے دام غلام ہوں، خانہ آزاد غلام ہوں، میرے ماں باپ ان کے غلام، میرے دادا دادی ان کے خاندانی غلام ہیں ہم غوث پاک کے۔ میں نے غوث پاک کے مزار پہ حاضری دی، غریب نواز کی بارگاہ میں بار بار حاضری دی، وارث پاک کی بارگاہ میں بار بار حاضری دی، اپنے مرشدان کرام ماریرہ کے سرکاروں میں بار بار حاضری دی، اسی طریقے سے کربلا شریف بھی بار بار حاضری دی، نجف اشرف مولائے کائنات کے بھی بار بار حاضری دی، بقی شریف میں سیدہ فاطمہ کے یہاں بھی بار بار حاضری دی مقدر چمکانے کے لیے۔ لیکن ایک سچی بات کہوں، جس کو جو منانا ہے منا لے، ہر مزار پہ بڑا لطف آیا، بڑا پیار ملا، بڑی محبتیں ملی، مرادیں پوری ہوئی، لیکن جو کیف، جو لطف جو مجھے سیدہ آمنہ کے مزار پہ آیا، پوری دنیا کے کسی مزار پہ میری وہ کیفیت نہ ہوئی جو کیفیت میری ہوئی۔ جب ہم پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے اور تصور کر رہے تھے کہ 6 سال کی عمر میں میرے نبی امی جان کہہ کے کیسے پلٹ کر دیکھتے ہیں، میں کہتا ہوں آج ہم اپنی ماں سے پیار سے اس لیے کرتے ہیں، لوگ کس لیے کرتے ہیں مجھے نہیں پتا، لوگ کس لیے کرتے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن میں اپنی ماں سے اتنا پیار کرتا ہوں، اللہ اسے نظر بد سے بچائے۔ میں لوگوں کو دوستوں کہتا ہوں اگر کسی عورت سے مرید ہونے کی اجازت ملتی، اسلام نے اجازت دی ہوتی، تو میں پھر کہیں جا کے مرید نہ ہوتا، میں اپنی ماں کا مرید بن جاتا۔ لوگ ماں سے کیوں پیار کرتے لوگ جانے، میں ماں سے صرف اس لیے پیار کرتا ہوں کہ میرے نبی نے ماں سے پیار کیا ہے۔ جو نبی پوری کائنات کی جان ہے، وہ نبی بھی سیدہ آمنہ کو امی جان کہہ کر کے پکارا کرتے۔ اللہ ہوگا جو سب کی جان ہے وہ کسی کو امی جان کہہ دیں، کیا شان ہے اس سیدہ آمنہ کی۔ تو حضور نے 6 سال کی عمر میں دفن کے بعد پکارا تھا امی جان امی جان۔ ام ایمن نے سینے لگا کہا تھا ایسے نہ کہو شہزادے، جب جاتے پلٹ پلٹ کے دیکھا تھا۔ اب کب نبی یہ پاک آئے اس بارے میں مجھے کوئی اطلاع نہیں، کوئی تحقیق نہیں، لیکن جب حج کو جانے لگے تو مقام ابوا پر آقا گئے، اللہ نے کہا محبوب اپنی اماں کو آواز دو، اپنی امی جان کو، آپ اپنی امی جان کو پکارو۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے نبی نے ماں کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر اپنی امی کو آواز دی امی جان۔ نبی کا آواز دینا تھا کہ قبر سے امی جان بھی باہر آئی،
اور بابا جان بھی باہر آئے. اور بھی روایتیں، امی جان بھی بابا جان بھی باہر آئے. اور پھر میرے آقا نے امی سے بھی ملاقات کی، بابا سے بھی ملاقات کی. اور وہ تو دنیا سے توحید پر ہی گئے تھے، لیکن چونکہ ان کے دنیا کے جاتے وقت ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، وہ ملت ابراہیمی پر دنیا سے گئے تھے، لیکن اب تک امت محمدیہ میں داخل نہیں ہوئے تھے. تو کوئی امت محمدیہ کے برابر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کی امی جان اور بابا جان کو حضور کے لیے قبر سے ظاہر فرمایا. دونوں نے محمد الرسول اللہ پڑھ کر حضور کی امت میں داخل ہونے کا شرف حاصل کیا. اور پھر دونوں اپنی اپنی قبروں میں چلے گئے. اور پھر میرے آقا واپس لوٹے تو بڑے خوش تھے. آپ بتاؤ، نبی رحمت اپنی امی جان سے اتنا پیار کرے، بابا جان سے، کہ حج کو جانے سے پہلے، اللہ کے گھر جانے سے پہلے ماں باپ کے مزار پہ جائے. اور ہم ماں باپ کو ترسائیں، ماں باپ انتظار کریں خیریت پوچھنے کے لیے اولاد آئے. یاد رکھنا بہت پچھتاؤ گے. ماں باپ کو ستانے والا جب مرے گا تو اس کی زبان پہ کلمہ بھی نہیں آئے گا.